الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیارا ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ فرمایا مومن حیا والا ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، عفیف زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بے حیائی والے کاموں سے بچتا ہے، فحش کاموں سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے، اور ہر طرح کی بے حیائی سے مومن بچتا ہے۔ اب فرمایا لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، فرمایا جس میں غیرت نہیں مسلمان میں، اس میں کوئی بھی ایمان کا حصہ نہیں۔ اور فرمایا الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن غیور ہوتا ہے۔ غیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حیائی فحش کاموں سے دور رہتا ہے، ان کاموں کے قریب نہیں جاتا، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، عفیف زندگی گزارتا ہے، ہر طرح کی بے حیائی فحاشی سے بچتا ہے، تو وہ غیور مسلمان ہوتا ہے، مسلمان غیرت والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا انا اغیر ولد آدم علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہے، ان میں سے سب سے زیادہ اللہ نے مجھے غیرت والا بنایا، غیور بنایا۔ اور فرمایا واللہ اغیر منی، اور مجھ سے زیادہ غیرت والا وہ ہیں اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی شرم و حیا والے، اللہ کے حبیب بھی شرم و حیا والے۔ اور فرمایا مسلمان بھی، مومن بھی شرم و حیا والا ہوتا ہے۔ اللہ بھی غیور ہیں، اللہ کے حبیب بھی غیور ہیں، اور صاحب ایمان مومن مسلمان بھی غیور ہوتا ہے، غیرت والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ امہات المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی طرف میں دیکھتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مجھے اتنی حیا نظر آتی تھی، اتنی حیا تو مدینہ کی کنواری لڑکیوں میں مجھے نظر نہیں آتی تھی جتنی اپنے حضور میں نظر آتی تھی۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اس جماعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، شرم و حیا پاک دامنی اتنی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اتنے باحیا شرم والے تھے، غیور تھے، کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی ان سے شرم و حیا کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے شرم و حیا والے تھے کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو
ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، عبادات کی حلاوت نصیب ہو۔ اللہ آپ کو عبادات میں لذت نصیب فرمائے، تسبیحات میں لذت نصیب فرمائے، تسبیحات میں حلاوت نصیب فرمائے، تسبیحات میں اطمینان اور سکون نصیب فرمائے، نماز پڑھنے میں اطمینان اور سکون نصیب فرمائے۔ تو اپنی زندگی سے بے حیائی کو نکال دیں، باپردہ ہو جائیں، آنکھوں میں حیا لے آئیں اور زنا سے دور چلے جائیں۔ آنکھوں کے زنا سے بچیں، زبان کے زنا سے بچیں، ہاتھوں کے زنا سے بچیں، پاؤں کے زنا سے بچیں۔ تو اس طرح پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اللہ آپ کو ایمانی لذت نصیب فرما دیں گے، عبادات کی لذت نصیب فرما دیں گے، اطمینان اور سکون والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا اسی طرح جو حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارتا ہے مومن، اللہ اس کو مستجیب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کام میں، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، بہت ہی پیارا یہ عنوان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، بہت ہی پیارا۔ یہ ہمارے دین و اسلام کا ایک حسن والا حصہ ہے، یہ ہمارے اسلامی شریعت کے بہت ہی جمیل، خوبصورت اور پیارا حسن والا، شرم و حیا والا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کو پاکیزہ پاک دامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارنے والی اللہ ہم سب کو بنائے، آمین یا رب۔